السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج جو ہمارا آن لائن فرسٹ لیکچر ہے اسلامیات کا، اس میں ہم اسٹڈی کریں گے زکوٰۃ۔ ایز یو نو ڈیٹ کہ ہم نے دوسرا چیپٹر شروع کیا ہوا تھا اسلامیات کا، اور اس میں ہم نماز اور روزہ تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے زکوٰۃ کو۔ زکوٰۃ سے کیا مراد ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی فرضیت اور اہمیت بیان کریں۔ سب سے پہلے جو طریقہ کار میں نے بتایا ہے آپ کو کہ پہلے زکوٰۃ کا یا کوئی بھی اگر آپ کو ٹاپک آ جاتا ہے تو آپ کو اس کے لفظی معنی پتہ ہونے چاہیے اور اصطلاحی معنی، اور قرآن اور حدیث کے تناظر میں لازمی آپ نے جو ہے احادیث بھی لکھنی ہے اور آیات بھی لکھنی ہے۔ تو زکوٰۃ کا جو لفظی معنی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ زکوٰۃ کا لفظ عربی زبان کے لفظ زکاة سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں پاک ہونا، بڑھنا، نشوونما پانا۔ بڑھنا اس لیے کیونکہ یعنی اگر آپ دیکھیں نا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے اور سود کو مٹاتا ہے۔ پھلنا پھولنا اور اضافہ ہونا، یعنی زکوٰۃ سے آپ کا مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہے۔ اصطلاحی معنی، ایسی مالی عبادت جو ہر بالغ عاقل صاحب نصاب مسلمان پر مقررہ شرح کے ساتھ سال میں ایک مرتبہ ادا کرنا فرض ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نصاب کیا ہے؟ تو نصاب یعنی شرح نصاب کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی سوال پیپر میں بار بار پوچھا جاتا ہے، شرح نصاب کس کو کہتے ہیں؟ تو شریعت میں مال، نقدی یعنی پیسے، سونا چاندی وغیرہ کی وہ مقرر مقدار جسے مسلمانوں کے پاس رکھے ہوئے تقریباً ایک سال گزر گیا ہو، ٹھیک ہے۔ فرضیت زکوٰۃ کے حوالے سے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا جو حکم ہے وہ 2 ہجری میں آیا ہے، تفصیلی احکامات 8 ہجری میں آئے ہیں، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں آئے ہیں، اور 9 ہجری میں اس زکوٰۃ کا جو نظام تھا وہ مکمل امپلیمنٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ دین میں نماز کے بعد زکوٰۃ کا ہی مرتبہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مالی عبادات میں زکوٰۃ پورے دین کی نمائندگی کرتی ہے اور انسان کے اندر حقوق العباد کی ادائیگی کا گہرا شعور پیدا کرتی ہے۔ ایز یو نو ڈیٹ کہ جہاں بھی قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی نماز کا ذکر آیا ہے وہاں ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم آیا ہے۔ تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو نماز ہے وہ ظاہری عبادت ہے اور زکوٰۃ جو ہے وہ مخفی عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں عبادات کو ساتھ ساتھ جو ہے فرض کیا ہے، تاکہ اگر انسان ظاہری طور پہ جو ظاہری عبادات اگر کر بھی رہا ہے، مثلاً بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ انسان نماز کسی کو دیکھ کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور یا اس لیے بھی نماز پڑھتا ہے کہ چلو لوگ کیا کہیں گے کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا، تو یہ تو ہوگی ظاہری عبادت جو دوسروں کو نظر آ رہی ہے۔ تو مخفی عبادت یعنی چھپی ہوئی زکوٰۃ تو ایک چھپی ہوئی عبادت ہے نا، انسان جو ہے سب کے سامنے تو نہیں، ڈیفینیٹلی ہیڈن ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور مخفی دونوں جو عبادات ہیں ان کو ساتھ ساتھ ان کا حکم دیا قرآن مجید میں کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ جہاں بھی قرآن مجید میں نماز کا حکم ہے اس کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم ہے۔ تو المختصر یہ ہے کہ ظاہری اور مخفی عبادت دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے۔ اب یہ دیکھا جائے کہ نصاب بھی ہمیں سمجھ آ گیا ہے، سونا چاندی ہے، سونا 7.5 تولے جو سونا ہے اور 52.5 تولے چاندی ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ اس کی فرضیت جو ہے 2 ہجری میں ہوئی تھی، 8 ہجری میں تفصیلی احکامات آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ مصارف زکوٰۃ قرآن مجید کی کس آیت میں بیان کیے گئے ہیں؟ تو سورۃ توبہ میں بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد اس پر امپلیمنٹیشن جو ہوئی ہے وہ 9 ہجری کو ہوئی ہے، مکمل ایک نظام نافذ کیا گیا تھا۔ قرآن مجید کے حوالے سے قرآن کے تناظر میں زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ زکوٰۃ کی اہمیت اس بات سے بھی عیاں ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں کم از کم 32 مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے، نماز کے ساتھ ساتھ آیا ہے۔ جیسے کہ نماز کے بارے میں قیامت کے روز سب سے پہلے سوال کیا جائے گا، اس طرح سے جہاں جہاں قرآن مجید میں نماز کا ذکر آیا ہے وہاں پہ ساتھ میں زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھا جائے تو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اس کے بعد سورہ حج کی 78 نمبر آیت ہے، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے بالوں میں سوال کرنے والوں اور سوال نہ کرنے والوں کا حق ہے۔ آپ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ آپ ان کے مالوں میں صدقہ لیں اور اس کے ذریعے انہیں پاک صاف کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ اجر یعنی اجر کیا ملے گا آپ کو؟ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے،
جن لوگوں نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے رب کے ہاں اجر ہے آخرت کی فلاح کے لیے، اور وہ فلاح پانے والے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ سورہ مومنون میں جو ہے مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، تو ان کی ایک صفت مومنین کی یہ بھی ہے کہ وہ فلاح پانے والے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یعنی جو مومن کی ڈیفینیشنز جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں، جو صفات بیان کر دی ہیں، ان میں ایک صفت یہ بھی آتی ہے کہ وہ ہیں جو کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ انفال کی آیت آ جاتی ہے کہ مومن وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں حدیث میں زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت، ایمان کا تقاضا۔ تو اس میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ پھر آتا ہے اسلام کا خزانہ۔ زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے، یعنی اسی خزانے سے اہل اسلام کو ترقی اور عروج ملتا ہے، اور غریبوں کو امداد ملتی ہے اور حاجت پوری ہوتی ہے۔ حاجت مندوں کا حق جو ہے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے لوگوں پہ صدقہ فرض کیا ہے جو مالدار لوگوں سے لیا جائے گا، اسے ضرورت مندوں اور حاجت مندوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ مال کی تباہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس مال سے زکوٰۃ نہ نکال لی جائے وہ اسی میں ملی جلی رہے تو وہ مال کو تباہ کر دیتی ہے۔ یعنی مال کو پاک جو ہے وہ زکوٰۃ کی مدد سے کیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ سے انکار، حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے، جس آدمی کو خدا نے مال سے نوازا پھر اس نے اس مال کی زکوٰۃ نہیں دی تو اس مال کو قیامت کے دن انتہائی زہریلے ناک کی شکل دے دی جائے گی، زہر کی شدت کے باعث اس کا سر گنجا ہو جائے گا اور اس کی آنکھوں پر دو سیاہ نقطے ہوں گے، قیامت کے روز وہ ناگ اس کے گلے میں لپٹ جائے گا اور اس کے دونوں جبڑوں میں اپنے زہریلے دانت گاڑ کر کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا جمع کیا ہوا خزانہ ہوں۔ تو یہ ان کو وعید سنائی گئی ہے۔ اب مصارف زکوٰۃ، یہ بھی پیپر میں سوال پوچھا جاتا ہے، کوئی سے 8 مصارف بیان کرے، کوئی سے 4 مصارف بیان کرے، کوئی سے 2 مصارف بیان کرے۔ تو مصارف یعنی جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مصارف مصرف کی جمع ہے جس کا معنی خرچ کرنے کی جگہ ہے۔ مصارف زکوٰۃ سے مراد ایسے کاموں اور افراد ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت میں مصارف زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے دردناک عذاب کی، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں۔ زکوٰۃ صرف غریبوں، محتاجوں، کارکنوں کا حق ہے جو اس پر مقرر ہے، اور ان کے لیے جن کی دل جوئی جو ہے مقصود ہے، اور گردنوں کو چھڑانے میں، قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں، اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی امداد میں، یہ سب فرض ہیں اللہ کی طرف سے، اور اللہ بڑا علیم اور حکیم ہے۔ اب ان کی تفصیل پڑھ لیتے ہیں۔ مصارف زکوٰۃ کی تفصیل درج ذیل ہے۔ فقراء، سب سے پہلے آتا ہے جی فقراء سے مراد ایسے لوگ ہیں جو محتاج ہوں، اپنی روزی نہ کما سکتے ہو اور ان پر دوسرے مسلمانوں سے سوال کرنے کی نوبت آ جائے۔ مساکین، ان سے مراد ایسے افراد ہیں جو معذور ہوں، نہایت خستہ حال ہوں، مگر اپنی خودداری اور شرم کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے ہوں۔ اس کے بعد ہے عاملین زکوٰۃ۔ عاملین زکوٰۃ سے مراد ہے ایسے لوگ جو زکوٰۃ کو جمع کرتے ہیں، مستحق افراد تک پہنچانے کا انتظام کرتے ہیں، ان کی تنخواہیں رقم، یعنی جو بھی ان کی تنخواہیں ویجز ہیں جو زکوٰۃ کی رقم سے ادا کی جائیں گی۔ پھر غارمین آتے ہیں، ایسے لوگ جو معاشرتی اور معاشی مجبوری کی وجہ سے مقروض ہو جائیں، قرض نہ ادا کر سکتے ہوں، تو ان کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، وہ اپنا قرض اتارتے ہیں۔ دیکھیں اگر اس طرح سے ان کو زکوٰۃ دے دی جائے تو وہ سود سے بچ جائیں گے، کیونکہ جب ایسے لوگ کسی سے قرض لیتے ہیں تو وہ جو لوگ ان کو قرض دیتے ہیں وہ سود کی بنا پر دیتے ہیں۔ سود جیسے مال میں بڑھوتری کا نام ہے، اس وجہ سے اس طرح کے لوگوں کی اگر مدد کی جائے گی تو وہ سود سے بچ جائیں گے۔
رکاب کسی جنگی قیدی یا غلام یا بے گناہ جیل میں بند شخص کو رہائی یا آزادی دلانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ فی سبیل اللہ، ایسے افراد جو اللہ کی راہ میں جہاد اسلام کی تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جاتی ہے۔ پھر آ جاتا ہے مسافر۔ ایسا مسافر جو حالت سفر میں محتاج ہو جائے، خواہ وہ گھر میں خوشحال ہی کیوں نہ ہو، سفر کے اخراجات کے مطابق زکوٰۃ کی رقم اس مسافر کو دی جا سکتی ہے۔ تو یہ 8 مصارف زکوٰۃ ہیں، اور ان کے علاوہ کسی اور کو یہ رقم نہیں دی جائے گی۔ مثلاً ایک فقراء ہیں، عاملین ہیں، غارمین ہیں، رکاب ہیں، مسافر ہیں، فی سبیل اللہ ہیں۔ پھر قیدی بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرضیت زکوٰۃ کے حوالے سے بھی یہ ہم نے پڑھ لیا ہے پیچھے کہ 2 ہجری میں جو اس کا حکم ہوا ہے، اور 8 ہجری میں سورۃ توبہ میں اس کے احکامات آئے ہیں، 9 ہجری میں زکوٰۃ کا جو نظام مکمل نافذ کیا گیا تھا۔ اس کے فوائد دیکھ لیتے ہیں کہ گردش دولت میں کہ زکوٰۃ کی وجہ سے معاشرے میں امن اور سکون، خوشحالی اور بہت سے فوائد و ثمرات حاصل ہوتے ہیں جو کسی دوسرے مذاہب یا مذہب کے اصول اور ضوابط میں نہیں ہیں۔ پہلے تو گردش دولت، یعنی دولت جو ہے صرف امیروں میں گردش نہیں کرتی رہتی، بلکہ غربا میں بھی تقسیم ہوتی ہے، غربا کی طرف بھی آتی ہے، جس سے سوسائٹی جو ہے وہ مضبوط اور سٹیبل ہو جاتی ہے۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تاکہ ایسا نہ ہو کہ دولت جو ہے تمہارے دولت مندوں کے درمیان ہی سمٹ کے رہ جائے۔ اقتصادی توازن، زکوٰۃ کی وجہ سے ملک میں اقتصادی توازن برقرار ہوتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کی وجہ سے دولت کی گردش ممکن ہوتی ہے اور دولت عمرہ سے غریبوں کی طرف لوٹتی ہے اور معاشرے میں ایک توازن اور خوشحالی آتی ہے۔ یہی تقسیم دولت کا فائدہ ہے، اور دولت کی گردش ہوتی رہتی ہے اور غربا کو ان کا حق ملتا رہتا ہے۔ پھر ہے سٹیبل، جو مستحکم جو ہے معیشت کا حل، زکوٰۃ کے باعث ملک میں اقتصادی توازن، معیشت مضبوط اور مستحکم ہوتی ہے۔ اس کی مثال حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عہد میں ملتی ہے۔ ان کے عہد میں خوشحالی اتنی ہو گئی تھی کہ بہت زیادہ تلاش کرنے کے باوجود بھی کوئی شخص زکوٰۃ لینے والا نظر نہ آتا تھا، یہاں تک کہ زکوٰۃ بیت المال میں جمع کروائی جاتی تھی۔ اب حضرت عمر بن عبدالعزیز، جن کو 5واں خلیفہ مانا جاتا ہے، ان کا جو دور تھا وہ ایک گولڈن پیریڈ آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کے ٹائم میں جس طرح سے لوگ کہتے تھے کہ ہمیں خلفائے راشدین کی یاد آ رہی ہے۔ دینی فوائد میں جو چیزیں آتی ہیں ان میں یہ ہے کہ جو ہے سخی آدمی کے قریب ہوتا ہے، سخی آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے اور یہی جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، عذاب الہی سے نجات مل جاتی ہے۔ بخیل آدمی لوگوں سے دور، اللہ سے دور اور دوزخ کے قریب ہوتا ہے۔ مال میں برکت، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، مال پاک صاف ہو جاتا ہے، پہلے کی نسبت قدرت کی طرف زیادہ ملتا ہے، انسان کو اللہ کی طرف سے زیادہ ملتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے چند اصول ہیں۔ زکوٰۃ صرف مسلمانوں سے لی جاتی ہے اور مسلمانوں میں ہی تقسیم کی جائے گی۔ وہ عزیز و اقارب جن کی کفالت شرعاً فرض ہے، مثلا ماں باپ، بیٹا بیٹی، شوہر بیوی وغیرہ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ البتہ ان کے علاوہ عزیز غیروں کے مقابلے میں ادائیگی زکوٰۃ کے زیادہ حقدار ہیں، مستحق ہیں، قابل ترجیح ہیں۔ اسلام میں رشتہ دار کو زکوٰۃ دینے کی جو ہے وہ زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کا اجر دگنا ہے۔ ارشاد نبی ہے، مسکین کو صدقہ دینا صدقہ ہے، رشتہ دار کو صدقہ دینا جو ہے وہ دوہرا اجر رکھتا ہے۔ عام حالات میں ایک بستی کی زکوٰۃ خود اس بستی میں تقسیم ہونی چاہیے، یعنی اپنے نیئرسٹ لوگوں کو پہلے دیکھنا چاہیے۔ البتہ اسی بستی میں مستحق زکوٰۃ کے نہ ہونے کی وجہ سے کسی دوسری بستی میں ہنگامی صورتحال پیش آنے، مثلاً سیلاب، زلزلہ، قحط وغیرہ کے مواقع پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ دینے والوں کو چاہیے کہ زکوٰۃ لینے والے کے بارے میں مستحق ہونے کا جو ہے اطمینان کر لیں، یہ نہ ہو کہ جو ڈیزرو نہ بھی کرتے ہو ان کو دے دی جائے، تو تسلی کر لینا چاہیے۔ مستحق زکوٰۃ کو بتانا ضروری نہیں کہ یہ پیسہ مان لے زکوٰۃ کا ہے، اس سے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں نظام زکوٰۃ کا آغاز ہو چکا ہے، ضروری ہے کہ اس کی کامیابی کے لیے ہر ممکن تعاون کریں تاکہ اس کی برکت سے ہمارا معاشرہ لوگوں کے لیے نمونہ بن سکے۔ آج جو ہم نے بیٹا پڑھا ہے وہ ہے جی، ایک تو زکوٰۃ کے الگ بھی معنی کیا ہیں،
زکوٰۃ سے ماخوذ ہے، جس کے لفظی معنی ہے پاک ہونا۔ اصطلاحی معنی میں ایسی مالی عبادت ہے جو کہ ہر بالغ اور عاقل صاحب نصاب مسلمان پر مقررہ شرح کے ساتھ ہر سال میں ایک مرتبہ ادا کرنا فرض ہوتی ہے۔ نصاب کیا ہے؟ شرع نصاب میں مال نقدی سونا چاندی آ جاتا ہے اور اس کو رکھے ہوئے مسلمانوں کے پاس ایک سال گزر گیا ہو۔ فرضیت زکوٰۃ میں 2 ہجری میں اس کا فرض ہوا تھا۔ 8 ہجری میں جو ہے فتح مکہ کے بعد سورۃ توبہ نازل ہوئی ہے اور اس کے تفصیلی احکامات آئے ہیں۔ 9 ہجری کو مکمل اس کا نظام نافذ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہے جو قرآن مجید میں زکوٰۃ کی فرضیت پھر ہم نے پڑھا ہے احادیث کے تناظر میں، پھر ہم نے اس کو مصارف زکوٰۃ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں۔ وعید جو ہے، یہ میں سوال پوچھ سکتی ہوں کہ وعید کس سورہ میں بیان کی گئی ہے اور کون سی آیت نمبر ہے؟ تو وہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 34 ہے، اور مصارف زکوٰۃ کی تفصیل سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں بیان کی گئی ہے۔ تو اس میں معاشی فوائد بھی ہم نے پڑھے ہیں اور دینی فوائد بھی پڑھے ہیں اور چند اصول بھی پڑھے ہیں کہ ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی کہ جن کی کفالت جو ہے وہ شرعاً فرض ہے، جیسے ماں باپ، بیٹا بیٹی، شوہر بیوی وغیرہ، ٹھیک ہے۔